السلام علیکم، میرا نام ہے عثمان رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں حکمت کی دنیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دوسرے سلجوق سلطان الپ ارسلان اور ملازکرد کی جنگ کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اس سلجوق سلطنت کے عروج و زوال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سلجوقی سلطنت 11ویں صدی عیسوی تا 14 صدی عیسوی کے درمیان میں مشرق وسطی اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسلاً اغوز ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ مکوست اور دوسری جانب عدن سے لے کر خوارزم اور بخارا تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کا عہد تاریخ اسلام کا آخری عہد زریں کہلا سکتا ہے، اس لیے سلجوقیوں کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ و مقام حاصل ہے۔ سلجوقیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کیں اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام یعنی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ الپ ارسلان بھی اسی سلجوق سلطنت کے سلطان تھے جو کہ اپنے چچا تغلل بیگ کے بعد تخت پر بیٹھے۔ انہوں نے 1073 عیسوی سے لے کر 1072 عیسوی تک حکومت کی۔ یہ بہت بیدار اور بہادر بادشاہ تھے۔ انہوں نے مشہور مدبر نظام الملک طوسی کو اپنے والد چغری بیگ کی سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کیا۔ ان کے عہد میں سلجوقی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئیں۔ انہوں نے اپنی تجربہ کاری اور بہادری سے پہلے برات اور پھر ماورائے نہر کو اپنی قلمرو میں شامل کیا اور پھر فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو اپنی قلمرو میں شامل کیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوقیوں کا اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ 26 اگست 1071 کو ملازکرد کے مقام پر قیصر روم نے اپنی 2 لاکھ فوج کے ہمراہ الپ ارسلان کو مقابلے کے لیے للکارا۔ الپ ارسلان 15,000 کے لشکر کے ساتھ جنگ کے میدان میں اتر گیا اور انہیں عبرتناک شکست سے دوچار کیا، اور قیصر روم، جس کا نام رومانوس چہارم تھا، کو گرفتار کر لیا گیا۔ قیصر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا، بلکہ اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بیعہ دی اور آرمینیا اور جارجیا کے علاقے بھی الپ ارسلان کو دے دیے۔ ان کی فتوحات کا سلسلہ اسی طرح جاری تھا کہ ایک باغی نے ان کو اپنی تلوار سے شدید زخمی کر دیا۔ اس باغی کا نام یوسف الخوارزمی تھا۔ زخم کی شدت کی وجہ سے 4 دن بعد 25 نومبر 1072 کو محض 42 سال کی عمر میں سلطان الپ ارسلان جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کو مرو میں ان کے والد چغری بیگ کی قبر کے برابر میں دفن کیا گیا۔